زندگی کا جب آپ مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی میں گزر رہا ہے، کوئی خلاف شرع کام آپ نہیں کر رہے ہیں، کوئی منمانی نہیں کر رہے ہیں، مرضی نہیں چلا رہے ہیں، طبیعت نہیں چلا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں حسینی ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں حسینی ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آج سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج دعوے کرنے والے بہت نکل گئے اور دعوے کر کے منمانی کرنے والے بہت نکل گئے. دوستوں اور بزرگوں، حضور بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ نے جو زندگی گزار کے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شریعت کو مقدم رکھا ہے، انہوں نے ہمیشہ شریعت کو مقدم رکھا ہے. اور جانتے ہو جب آپ بیعت فرماتے سلسلے چشتیہ میں، جب آپ کسی کو بیعت فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ اس مرید کے ہاتھ کے اوپر رکھتے اور اس سے یہ فرماتے کہ ضعیف خواجہ، ضعیف خواجہ اور خواجہ اور تمام خواجہ سبحان اللہ کے طریقے پر قائم رہو گے، وعدہ کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو وہ کہتا حضور میں وعدہ کر رہا ہوں میں اس طریقے پر قائم رہوں گا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد میں اپنے ایک ہاتھ میں قینچی پکڑتے اور ایک مخصوص قسم کی کلاه یعنی ٹوپی اس کو سر پہ پہناتے اور پھر کیا فرماتے؟ نمازوں کی پابندی کرو گے، نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھو گے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور یہ فرماتے کہ شریعت مطہرہ پر قائم رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، پتہ چلا وہ خود بھی شریعت والے تھے اور ان سے جڑنے والوں کو بھی وہ شریعت کی پابندی دے رہے تھے، شریعت کی پابندی کا درس دے رہے تھے. حضرات آج وہ کیسے لوگ ہو گئے ہیں جو بڑے بڑے خاندانوں سے نسبت رکھتے ہیں، طبیعت والے ہو گئے ہیں اور لوگوں کو بھی طبیعت پر عمل کرنے کا درس دے رہے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو طبیعت پر عمل پیرا ہیں، جو شریعت کو نہیں طبیعت کو مانتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی نہ کل ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہونے والی ہے. ہمارے نزدیک شریعت کی اہمیت ہے اور انہی کے ہم انہی کے قریب آتے ہیں یا انہی کو قریب کرتے ہیں جو شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، جو شریعت کو مقدم رکھتے ہیں. اور دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. 104 سالہ زندگی ہے حضور بندہ نواز کی. آپ کی تصنیفات موجود ہے، آپ کی تصنیفات موجود ہے. میں تمام ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور ان سے میں چیلنج بھی دے رہا ہوں کہ لاؤ حضور بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ کہ انہوں نے صرف حضرت علی کو مانا ہے، حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانا ہے. لاؤ جس دن تم یہ بات ثابت کر دو گے، اویس رضا ان علماء اور سادات کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ بچی ہوئی زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا اور اگر تم ثابت نہ کر پائے تو میرا غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس مسلک اعلیٰ حضرت کو مان لو، یہی تمہارے لیے اور میرے لیے کافی ہے. خدا کی قسم زندگی کی آخری سانس تک بھی تم یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ حضرت بندہ نواز نے صرف حضرت علی کی عقیدت کو مانا ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں کبھی انہوں نے توہین کی ہے، یہ ثابت تم نہیں کر سکتے. تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو اور یہ پیغام دو کہ ہم وہ سنی ہیں جو سارے صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں.
دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے، اور یہ جماعت کبھی گستاخی نہیں سکھاتی ہے، گستاخوں کو سبق سکھاتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم گستاخی نہیں سکھاتے ہیں، گستاخوں کو سبق سکھاتے ہیں، اور وہ سبق سکھانے کے لیے حضور شہباز دکن نے مرکز اہل سنت بنایا۔ یہ درس یہاں سے دیا جا رہا ہے، آؤ مرکز اہل سنت میں آؤ، خود بھی آؤ اور سارے سنیوں کو لے کے آؤ، خود بھی آؤ سارے سنیوں کو لے کے آؤ۔ بہت پہلے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، سارے رضویوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، سارے سنیوں کو کہہ رہا ہوں۔ قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، حشمتی ہے، اشرفی ہے، جتنے حق سلاسل کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کو لے کے آؤ۔ اہل سنت کا یہ مرکز سب کے لیے ہے، سارے سنیوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تمہاری سنیت میں نکھار آئے گا، تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا، تمہارا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنے گا، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے تم آشنا ہوگے، اور تمہاری زندگی میں انقلاب ہوگا۔ پھر کسی موقع سے ملاقات ہوئی، شرف تخاتم ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اہل سنت سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور بزرگان دین کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور مرکز اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور جو کام باقی ہیں اللہ جل از جل اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھے میرے ساتھ، لا